ہونے سے پہلے بھی وہ مکان سے پاک تھا، عرش کے پیدا کرنے کے بعد بھی مکان سے پاک ہے، اور جب اس عرش کو فنا کر دیں گا تب بھی وہ عرش پر بیٹھنے سے پاک ہوں گا۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ لیکن پٹھوں کا کہنا ہے نہیں، عرش پر تو ہم خدا کو بٹھا کر ہی رہیں گے۔ اب ان سے میرے دو سوال ہیں بہت چھوٹے چھوٹے، حالانکہ اس پر میرے 10 سوالات نیٹ پہ ڈلے ہوئے ہیں، 4 سے 5 سال ہو گئے، اب تک کسی کے مائی کے لال نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اب صرف میں 2 سوال قرآن کی روشنی میں پوچھ رہا ہوں۔ اگر یہ مان لیا جائے اس آیت کا مطلب کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے جیسا کہ ان کی مراد ہے، جبکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس کی مراد ہم بیان نہیں کریں گے، اس کی مراد بیان کرنا بدعت ہے، اس کا مفہوم لینا گمراہی ہے، اللہ عرش سے پاک ہے، مگر یہ کہتے نہیں عرش پہ بیٹھا ہے۔ تو آئیے اگر عرش پہ بیٹھا ہے تو قرآن کی اس آیت کا جواب کیا ہوگا جو پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 7 میں، اور یہ آیت محکم ہے، متشابہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ اللہ فرماتا ہے اور وہی اس کے فرشتے ہیں جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ عرش کو کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے، وہی ہیں اس کے فرشتے جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، جو اس کے عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی تعریف اور توصیف و تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب یہ فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 4۔ اب اللہ ان کے عقیدے کے مطابق عرش پر ہے، اور عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا۔ قرآن کہہ رہا ہے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے، حدیث بتا رہی ہے کہ اٹھانے والے 4 فرشتے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا پورا وزن فرشتوں پر ہے۔ تو یہ تو فرشتے وہ ہو گئے جو اللہ سے بھی قدرت اور طاقت میں بڑھ گئے کہ اللہ کو ہی اٹھائے ہوئے۔ اب آئیے دوسری آیت سنے، پارہ 29 سورہ حاقہ آیت 17۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور حشر کے دن جب حشر برپا ہو جائیں گی، قیامت برپا ہوں گی، تیرے رب کا عرش کانپ رہا ہوں گا، اسے 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اب یہاں اللہ نے تعداد بھی بیان کی، سمانیہ کہتے 8 کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تیرے رب کا عرش کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8۔ ابھی 4 اٹھا رہے ہیں، قیامت میں 8، تو کیا معاذ اللہ کا وزن اور ویٹ بڑھ جائیں گا کہ اس دن 8 فرشتوں کی ضرورت پڑیں گی؟ تو ذرا اس کا جواب لے آئیں یہ غیر مقلدین، مگر آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ صرف عرش پر بیٹھنے کے قائل نہیں ہیں، یہ اللہ کا جسم بھی مانتے ہیں۔ آئیے ذرا ایک کتاب دیکھیں، یہ کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی۔ میں کتابیں آپ کو دھڑا دھڑ دکھا رہا ہوں، لیکن وہ اعلان کرنا بھول گیا، اعلان کر دیتا ہوں کہ ساری کتابیں یہاں ٹیبل پہ موجود ہیں۔ یہ جو ابھی کتاب دکھائی جا رہی ہے یہ میرے ہاتھ میں اس وقت 3 کتابیں اس میں شامل ہے، عرف الجادی، کنز الحقائق اور ہدیۃ المہدی۔ مولانا وحید الزماں کی یہ کتاب ہے، غیر مقلدوں کے علامۃ الدہر جو جمعیت اہل سنت لاہور سے چھپی ہے کتاب، صفحہ 26 جلد نمبر 2۔ آئیے وحید الزماں صاحب کیا کہتے ذرا سنیں۔ مولوی وحید الزماں کہتے وَلَهُ تَعَالَى وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ وَقَفٌ وَقَبْضَةٌ وَأَصَابِعٌ وَسَاعِدٌ وَذَرَاعٌ وَصَدْرٌ وَجَنْبٌ وَحَقٌ وَقَدَمٌ وَرِجْلٌ وَسَاقٌ وَكَنَافٌ كَمَا تَلْقِي بِذَاتِ الْمُقَدَّسِ۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ سنتے چلیں۔ وَلَهُ تَعَالَى، ہم اللہ کے لیے مانتے وجہن کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ وجہ یعنی چہرہ، یہ عربی کے الفاظ بھی یاد ہو جائیں گے تاکہ میں ایک جملہ سناؤں۔ وجہ یعنی چہرہ، کہتے ہم مانتے اللہ کا چہرہ ہے۔ وَعَيْنٌ، اور اس کی آنکھ ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے۔ وَيَدٌ، اور اس کے ہاتھ ہے۔ وَقَفٌ، اور اس کی ہتھیلی بھی ہے۔ وَقَبْضَةٌ، اور اس کی مٹھی بھی ہے۔ وَصَابِعٌ، اور اللہ کی انگلیاں بھی ہے، کتنی ہے یہ نہیں معلوم۔ وَسَاعِدٌ وَذَرَاعٌ، اور اس کا بازو ہے جو کہ پھیلا ہوا ہے، ایسے بازو کو پھیلائے ہوئے ہے وہ، معاذ اللہ۔ وَصَدْرٌ، اور اس کا سینہ ہے۔ وَجَنْبٌ، اور اس کا پہلو ہے جس کو ران بھی کہتے ہیں۔ وَحَقٌ، اس کی کوکھ بھی ہے، پیٹ بھی ہے۔ وَقَدَمٌ، اس کا قدم بھی ہے۔
वरजुलुन अल्लाह के पैर भी है, वसाकुन उसकी पिंडली भी है, वकनाफुन उसकी बगल भी है। और ये सब कैसे है? कमा तरीको बेज़ातिहिल मुक़द्दसा, जैसे उसकी ज़ात मुक़द्दस के लायक है वैसे उसके हाथ पैर कान सब है। अब यहां पर जर्जिस साहब के लिए एक सवाल है। उसने कहा कि भाई तुम में और हिंदुओं में फर्क क्या है? वो मूर्ति पे पानी चढ़ाता है, तुम कब्र को गुसल देते हो। तुम मूर्ति पे मूर्ति पे चुंदरी चढ़ाता है, तुम कब्र पे चादर चढ़ाते हो। अब मैं जर्जी से पूछना चाहता हूं, अबे तेरे में और हिंदू में फर्क क्या है? वो अपने भगवान के भी हाथ मानता है, तू भी खुदा के हाथ मानता है। वो भी आंख मानता है, तू भी आंख मानता है। वो भी कान मानता है, तू भी कान मानता है। और तुम्हारा अकीदा तो उनसे भी खटिया निकला। अब पूछिए कैसे? अरबी जबान में जितने इन्होंने सेगे इस्तेमाल किए सब वाहिद के हैं, तस्निया नहीं है। जैसे कहा ऐनुन, अल्लाह की आंख है, यानी एक ही आंख है। कितनी आंख है? एक। उनके यहाँ तो दो है, इनके यहाँ अल्लाह की एक आंख है। यदुन, एक हाथ है उसका। अब देखिए हिंदुओं से गया भी ताकीदा हुआ कि नहीं? कि हिंदुओं ने तो कम से कम ये किया, गैर मुस्लिमों ने, उन्होंने कहा देखो यार, ईश्वर जो हम अपने जहन में बना रहे हैं, इंसान से थोड़ा ग्रेट होना चाहिए। इंसान का एक सर है, उसके चार होने चाहिए कम से कम। उन्होंने चार कर दिए। उन्होंने कहा हमारे दो हाथ है, अल्लाह ईश्वर के चार कर दो, किसी के 6 कर दिए। यानी उन्होंने इंसान से थोड़ा ऊंचा करने के लिए हाथ, कान, नाक बढ़ा दिए। मगर इनका हाल ये है कि इन्होंने इंसान से भी कमी कर दी। इंसान की 2 आंखें, इन्होंने कहा अल्लाह की एक ही आंख है, एक ही हाथ है। तो इनका अकीदा तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से भी गया, हिंदुओं से भी गया बीता निकला। अब ये तो थी किताबें आई है, इब्न तैमिया साहब की किताब है मिनहाजुस सुन्ना, यहाँ टेबल पे रखी हुई है। इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 26, उसके हाशिए पे इब्न तैमिया क्या लिखते जरा सुने। इनके अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं, ले अन्नल हय्युल क़य्यूम यफ़अलु मा यशा, कहते हैं और अल्लाह ताला हई है, जिंदा है और हमेशा से है जिंदा, हमेशा जिंदा रहेगा। ये तो अकीदा हमारा भी है कि जिंदा और हमेशा जिंदा रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक। आगे लिखते हैं, यफ़अलु मा यशा, वो जो चाहता है करता है। वा युतहर्रिकु इज़ा शाअ, वो जब चाहता है हरकत करता है, हिलता डुलता है। युतहर्रिक के मायने हिलना डुलना। वो जब चाहता है अल्लाह हिलता डुलता है, यानी तख्त पे बैठा हुआ है फिर हिलता डुलता भी है, यूं 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 मुतहर्रिक होता है माज़अल्लाह। वह युग बसो, अपने आप को समेट लेता है। वह यू बस तो अपने आप को फैलाता है। वह यकूमो, और उड़ जाता है। वह युजलिजो ईशा इज़ा शाअ, और जब चाहता है बैठ जाता है। यानी अल्लाह ये करता है कि अर्श पर बैठ के कभी कभी हिलने डुलने लगता है, फिर कभी मूड हो गया अल्लाह का तो फुला लेता है अपने आप को, फिर कभी अपने आप को सुकाड़ा लेता है, कभी उड़ जाता है, कभी बैठ जाता है। बताइए ये अल्लाह है? क्या ये तौहीद का अकीदा है? अरे आप ऐसा लग रहा सो रहे हैं, सो रहे तो नहीं है ना? बताइए ये तौहीद का अकीदा है? ये अल्लाह को मानना है? जिनकी तौहीद खुद इतनी गंदी और नाबिकार है, माज़अल्लाह, उनको क्या हक पहुंचता है कि हम कब्रों पे और मज़ारों पे जाए तो हमें मुशरिक कहे? वो पहले ही अपने अकीदे की इस्लाह करे। आइए तौसीफ और महराज रब्बानी खुद इस अकीदे के बारे में क्या कहता है, जरा सुन ले आप। हम ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, वो इसका इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमारे हाथ हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, वो कहते हैं नहीं, गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पिडली है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो हम कहते हैं अल्लाह की पिडली है। अब वो कैसे है क्या हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह की सिफत। अल्लाह तबारक ताला के चेहरा है, कुरान में मौजूद है, हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सिफात बताए हैं अल्लाह ताला अल्लाह के बारे में, और अल्लाह ने अपने बारे में जो सिफात बताए, हम बगैर किसी तावील और बगैर किसी तातील और बगैर किसी तशबीह के हम उसको मानते हैं। कहता है हम बगैर तशबीह, बगैर तावील, बगैर तातील के मानते हैं अल्लाह का चेहरा है। हाँ, अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह ने कहा हाथ है, हाथ है। पिंडली है, हम अल्लाह की पिंडली भी मानते हैं। अब बताइए, आज तक तो 1400 साल से यही मुसलमानों का अकीदा था, और इंशाअल्लाह क़यामत तक हक जमात का यही रहेगा कि अल्लाह हाथ, पैर, कान से पाक है। अब ये नए खबीस पैदा हो गए जो कहते हैं अल्लाह की पिंडली भी है, हाथ भी है, चेहरा भी है। तो फिर हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है भाई? फिर वो किस बिना पे मुशरिक है?
اگر وہ بھی اپنے خود ایشور کا، بھگوان کا، اللہ کا چہرہ ہاتھ پر مان رہے تو انہوں نے پھر بگاڑا کیا ہے؟ پھر ان کو کیوں مشرک کہا جا رہا ہے؟ مگر ان کا یہ عقیدہ اب یہی نہیں. آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی خبر لیتے ہیں. ان کے نزدیک تو اللہ کا بڑا عجیب ہی معاملہ ہے. یہ بیچارے کتنا اللہ کو سمجھ پائے ذرا دیکھیں. ان کی کتاب ہے کنسپٹ آف گاڈ. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت دیکھیں چھوٹی سی کتاب ہے, مارکیٹ میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی. کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنس. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب صفحہ نمبر 24 پر لکھتے ہیں گاڈ ڈز ناٹ بیکم اے ہیومن بینگ. کہتے ہیں خدا انسانی شکل میں نہیں آ سکتا. یہ ہیڈنگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لکھنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں سم پیپل آرگیو دیٹ گاڈ کین ڈو ایوری تھنگ. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. دین وائی کین ناٹ ہی ٹیک ہیومن فرام. تو کیا خدا انسان بن کر آ سکتا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب سے کسی پاگل نے پوچھ لیا. یہ ایک پاگل سے دوسرے پاگل نے پوچھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو پاگل ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو انسان بن کر زمین پر آ سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا if God wishes he can become a human being. اگر خدا چاہے تو وہ انسان بن کر آ سکتا ہے, وہ قادر ہے. اگر اس کا موڈ ہو جائے آ جائیں گے انسان بن کر. but then he no longer remains God. مگر پرابلم یہ خدا بننے کے بعد وہ خدا نہیں رہے گا. انسان بننے کے بعد وہ پھر انسان بن سکتا ہے مگر جیسے انسان بنے گا خدا نہیں رہے گا. پھر اب کیوں نہیں رہے گا؟ کہتے ہیں کہ remains God because the qualities of God and human being. کہاں ہے؟ ہاں but کہاں پہ تھا میں؟ ہاں but then he no longer remains God because the qualities of God and human being in many respects are completely incompatible. کہتے اس لیے کہ خدا اور انسان کی صفات اور ان کی خوبیوں میں بہت بڑا تضاد ہے. چونکہ تضاد ہے, انسان کی خوبیاں الگ ہے, اللہ کی خوبیاں الگ ہے, تو اگر اللہ اپنی خوبیوں کو بدل کر انسان بن جائیں گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اب آئیے اسی کتاب کا آگے کا صفحہ دیکھیں 25. آگے اس بات کو اور وضاحت کرتے ڈاکٹر صاحب. کہتے مور ایور اف گاڈ ٹیک ہیومن فرام. اس کے علاوہ اگر خدا انسان بن کر آ جائے, کہتے اگر مان لے کہ خدا انسان بن کر زمین پر آ جائے, the same human cannot later become God. اگر وہ انسان بن کر آ جائیں گا تو پرابلم یہ ہو جائیں گی کہ پھر وہ انسان بننے کے بعد خدا نہیں بن پائیں گا دوبارہ. مطلب اس کے بعد پاور ختم ہو جائیں گا. اب ان پاگل ڈاکٹر کو کون سمجھائے کہ جناب سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو ممکن اور محال کا فرق نہیں معلوم. عقیدہ اہل سنت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقیدہ دیا اس کے مطابق اللہ کے لیے دو خوبیاں ہیں. ایک یہ کہ ممکن اور ایک ہے محال. ممکن کیا ہے؟ دیکھیے ممکن میں ہم یہ ممکنات میں مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت قادر ہے, اور کچھ محال وہ چیز ہے جس پر اللہ کی قدرت نہیں ہے, اس کے قدرت کے تحت نہیں ہے. جیسے میں سمجھا دیتا ہوں, تھوڑی سی آسانی مثال دے دیتا ہوں. حالانکہ علم کلام کی بڑی باریک باتیں ہیں لیکن بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. بچہ عورت سے پیدا ہوتا ہے, مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ قادر ہے, یہ ممکن ہے اگر وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہے تو بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. ممکن ہے, قادر ہے. اگر وہ چاہے تو عورت سے بھی بچہ نہ پیدا کرے, درخت سے بچوں کو اگا دے. جیسے پھل اگتے ویسے بچے اگ جائے, آپ جائے بچے کو توڑ کے لے آئے, گھر میں پالنے لگے. قادر ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ایک قصہ سنا تھا. انہوں نے ایسی ایک مخلوق کو دیکھا بھی ہے کہ جو درختوں پہ اگی ہوئی تھی. چلیے بتا دیتا ہوں مختصر میں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں لطائف اشرفی میں کہ اللہ نے ایک مخلوق مجھ پر ظاہر کی. 18,000 عالم ہے, ایک عالم میں مجھے اللہ نے میری پرواز کو بلند کیا اور میں اس عالم میں پہنچا تو فرماتے میں نے دیکھا کہ وہاں انسان پیدا نہیں ہوتے, درختوں سے اگے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب آواز نکالتے ہیں. فرماتے مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے عرض کی رب سے پروردگار ان کی زبان مجھے عطا فرما دے. کہ میں کچھ کلام کروں. اللہ نے ان کی زبان عطا فرما دی.
کہتے میں نے ان سے بات کی تو مجھے دیکھ کر تعجب کرتے تھے کہ میں زمین پہ چلتا پھرتا کیسا ہوں اور تم کون ہو, کہاں سے آ گئے. تو میں نے کہا کہ ہم انسان ہیں اور ہمارا ایک الگ عالم ہے اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. ان کی زبان میں بات کی تو انہوں نے پہلی بار انسان دیکھا تھا ایسا جو چل پھر رہا ہے. وہ درخت پہ لٹکے رہتے تھے. مخدوم اشرف فرماتے میں نے کہا تم زندہ کیسے رہتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو, انتظار کرو. کہتے میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ پرندے آئے جن کے منہ میں چونچ میں بڑے بڑے میوے تھے اور انہوں نے وہ درختوں پہ بیٹھ کر میوے کھائے اور کھایا کم گرایا زیادہ. جب وہ گرا چکے تو یہ شاخوں سے لمبے ہوئے اور انہوں نے ان میووں کو زمین سے اٹھایا اور اس کو کھانے لگے. پھر کہتے کچھ دیر بعد انہوں نے غلاظت بھی کی. تو میں نے کہا یہ غلاظت اور یہ تعفن سے تم بچتے کیسے ہو؟ کہا رکو ابھی یہ بھی دکھ جاتا ہے. پھر اللہ نے کچھ اور پرندے بھیجے جنہوں نے ان غلاظتوں کو کھایا اور ہوا میں پرواز کر کے غائب ہو گئے. اس کے بعد فرمایا پوچھا مخدوم اشرف نے کہ تمہاری موت کیسے ہوتی ہے؟ کہا جو ہم میں سے شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے یہی ہماری موت ہے. جیسا کہ پھل ٹوٹ گیا یعنی ختم. درخت سے جب تک لٹکا رہیں گا کئی دن تک سڑیں گا نہیں. درخت سے جدا کر لو زیادہ دن نہیں رہ سکتا. مخدوم اشرف فرماتے کہ اس مخلوق کو بھی میں نے دیکھا. تو ایسی بہت ساری مخلوق کے سفر انہوں نے لطائف اشرفی میں بیان کیے. بہرحال اس کا موقع نہیں, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ قادر ہے کہ درختوں سے انسان پیدا کرے, یہ ممکن ہے. اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے, قادر ہے کہ آسمان سے پانی نہ برسے بلکہ زمین سے ہی پانی کے فوارے نکلتے رہیں اور آپ سیراب ہو جائیں. پہاڑوں سے پانی نکل جائے, پتھروں سے پانی نکل جائے, قادر ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ کی ذات کے لیے محال ہے. جیسے اللہ اپنے لیے بیٹی نہیں رکھتا, بیٹا نہیں رکھتا, بیوی نہیں رکھتا. اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہو سکتی, یہ محال ہے اس کے لیے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ قادر ہے ہر چیز پر تو اللہ اس پر قادر نہیں کہ اپنی ایک بیوی بنا لے, تو اس کو کہا جائے گا یہ عقیدہ کفر ہے, یہ محال ہے. اللہ اپنے لیے بیوی نہیں رکھ سکتا, بیٹا نہیں رکھ سکتا. یہاں تک کہ اب یہ بڑی عظیم مثال دے رہا ہوں, اس مثال سے بہت آسانی سے سمجھ جاؤں گے کہ اللہ کی قدرت میں نہیں کہ اللہ اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا. اگر کوئی جاہل پوچھے بھئی ان اللہ علی کل شیء قدیر, قرآن میں اللہ نے کہا اللہ ہر چاہے پر قادر, ہر چیز پر قادر, جو چاہے کرتا ہے, تو اپنی طرح ایک خدا کیوں نہیں بناتا؟ تو کہا جائے گا یہ اس کے لیے محال ہے, وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا. تو کچھ چیزوں پر اس کے تحت قدرتی نہ ہونا یہ بھی ہمارا ایمان ہے, اور اسی میں کہا گیا جھوٹ بولنا بھی اس کی قدرت کے تحت نہیں. مگر ڈاکٹر ذاکر صاحب کا حال کیا ہے؟ محال کو ممکن کہتے ہیں اور محال کو ممکن ماننا خود کفر ہے. تو ذاکر صاحب کے نزدیک اللہ انسان بن کر آ سکتا ہے, یہ ان کی توحید ہے بڑی عجیب و غریب. تو اب بتائیے ہندوؤں کے اور ان کے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی کہتے جب پاپ بڑھ جاتے تو ایشور اوتار لے کے انسان بن کر آ جاتا ہے. یہ چلے تھے ہمیں مشرک کہنے, خود اتنے سارے شرک ان کے گھروں میں نکل رہے ہیں. اب آئیے یہی نہیں